یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لامحدود لا تعداد ان کی درود و سلام شب اسرا کا دلہا مالک حرد و سرا سرور کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ آج جمعرات ہے اور جمعرات کو ہم درس قرآن اور درس حدیث اپنی ایک دن وائز دیتے ہیں نہ شیع میں اور غیر ماہ رمضان میں بھی، لیکن آج 2 مسئلے سماعت کیجیے گا، ایک صدقہ فطر کا اور ایک مسئلہ جو ہے وہ اعتکاف کا، کیونکہ 1-2 دن 3 دن کے بعد اعتکاف بھی بیٹھ رہا ہے مسجد کے اندر۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سماعت کیجیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ درود پاک پڑھنا یہ جنت کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے حضرت زید بن وہاب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ کبھی ترک نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد 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 کو رنگ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی پشتوں کو درود شریف پڑھنے والے کی کئی پشتوں کو اللہ تعالیٰ رنگ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ کہ ابراہیم و اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیت اللہ شریف کو صاف کرو رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنا بڑا منصب ہے اور اتنا بڑا یہ فرض ہے، اتنی بڑی یہ عبادت ہے اور اتنی بڑی یہ ریاضت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم و اسماعیل کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کی صفائی کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے۔ کتنی فضیلت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوان جو اس طرف مائل رہتے ہیں کہ ہم نے ابھی ماشاءاللہ بھی 2 جوان لڑکوں نے مجھے کہا کہ ہم نے بھی اعتکاف بیٹھنا ہے، تو وہ کتنی فضیلت اور کتنی برکت ہے کہ وہ بچے اور نوجوان اور بزرگ جو اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ یہ امام حسن فرماتے ہیں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر جب کہ روٹی پانی کا اتنا مسئلہ ہو، اس میں 2 حجوں کا آپ کو پتہ ہے شاید کتنا خرچہ آ جائے گا اور کتنے عمروں کا کتنا خرچہ آ جائے گا، لیکن غریب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، غرباء کے لیے بڑی برکتیں رکھی۔ مفہوم حدیث سے یہ 500 سال یا 5000 سال پہلے جنت میں جائیں گے، یہ پہلے جنت میں جائیں گے۔ اب تو ویسے بھی فلسطین کے مساکین، غریب، یتیم اور مجاہد اور سچے لوگ جنت کی طرف رواں دواں ہیں نا، تو کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، سارے اپنی عیاشیوں میں مست الست پڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم بچوں کے پاؤں میں جوتیاں نہیں نہ دیکھتے، ہم چھوٹے چھوٹے بچے جب وہاں عربی کے اندر اینا امی کی صدا لگاتے ہیں، میری امی کدھر ہے، میری امی کدھر ہے، اور کسی نوجوان کو دیکھتے ہیں پورا ملبہ بم بلاسٹ کر کے پوری فیملی پہ گرا دیا جاتا ہے اور وہ اکیلا بیٹھ کے باہر رو رہا ہوتا ہے اور اپنی پوری فیملی کو ملبے کے نیچے سے نکال نہیں سکتا اور عربی میں رو کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے سارے دب گئے اور اسلامی ممالک بغیرت بن کے ہمارا تماشا دیکھتے رہ گئے۔ اس لیے تو مولا حسین نے فرمایا تھا، فرمایا جنگ کرنے والوں سے اتنا ہمیں دکھ نہیں ہے، دکھ ان سے ہے جو ہمیں دیکھتے رہے اور ہمارا ساتھ نہ دے سکے، جو ہمیں دیکھتے رہے اور ہمارا ساتھ نہ دے سکے۔ تو دوستو اصل جنت کے راہی تو وہ ہیں، اصل جنت کے حقدار تو وہ ہیں۔ جی ہم تو کہتے ہیں نا روزے دارو جنت کے حقدارو، دوستو اصل حقدار تو وہی چل رہے ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے، کھانے کے لیے ہمارے پاس بہت کھانے ہیں، کپڑے ہیں، مکان ہے، پیسہ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ سحری کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، کبھی افطاری پہ بمباری ہو جاتی ہے، کبھی سحری پہ بمباری ہو جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں
قبروں کی طرف اشارہ کر کے امت مسلمہ کے 57 اسلامی اور بے حیا بغیر بے شرم حکمرانوں کو کہتے ہیں تم نے بھی اس قبر میں آنا ہے جس میں ہم جا رہے ہیں، ہمیشہ تم نے نہیں رہنا ہے، آ جاؤ آج بھی دین محمد کی مدد کر دو، آ جاؤ قبلہ اول کا آج بھی دفاع کر دو۔ ہم سے تو یمن اچھا ہے، ہم سے تو یمن اچھا ہے، نہ جس کے پاس کوئی ایسی ایٹمی قوت ہے نہ اتنی طاقت ہے، لیکن جتنا وہ ہو سکتے ہیں راشن دے رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اندر اندر سے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اصل مجاہدین دیکھنے ہیں تو بیت المقدس کے مجاہد دیکھیں جو سحری اور افطاری کے درمیان گولی اور بارودوں کے ساتھ سحری کرتے اور افطاری کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا تو ماہ رمضان میں بات کر رہا تھا عمرے اور حج کا ثواب یہ لینا، یہ بہت بڑا خرچہ ہے، امیر تو کرتا ہے غریب نہیں کرتا۔ تو قرآن اور حدیث نے کیا فرمایا؟ فرمایا 10 دن اعتکاف بیٹھ لے، اللہ اسے 2 حج کا ثواب دے گا، 2 عمروں کا ثواب دے گا۔ اچھا مزے کی بات ہے، بندہ حج عمرہ کر لے تو پتہ نہیں ہوتا قبول ہوا یا نہیں ہوا ہے، لیکن یہ قبول حج کا ثواب، سبحان اللہ، مبرور حج کا ثواب ہے۔ تو آئیے ذرا، جو 1 دن کا اعتکاف کرے گا اس کو دوزخ کے درمیان 3 خندقیں اور اس کے درمیان بنا دی جائیں گی فاصلے پہ۔ فرمایا ہر خندق مشرق و مغرب میں کہ درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے، اللہ تعالیٰ سے یعنی دوزخ سے دور کر دیتا، بڑا دور کر دیتا جو 1 دن کا اعتکاف بیٹھے۔ جو 10 دن کا بیٹھے گا تو فرمایا حضرت بی بی عائشہ پاک فرماتی ہیں، سچے باپ کی سچی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں لفظی اور خارجی بڑی بکواس کرتے ہیں، بڑے مغلظات بکتے ہیں۔ اہل سنت اپنے عقائد میں پہرا دیجئے گا، تمہاری ساری زندگی کی عبادت، اعتکاف، روزے، حج، جہاد، جہد، مجاہدہ اور عبادت و ریاضت ایک طرف ہے، نبی کی بیوی کے یا بیٹی یا نبی کے صحابہ کے بارے ایک جملہ بھی بول دیا، اللہ تعالیٰ پھر تیری عبادت نہیں دیکھے گا، تیرا سارا نظام درم درم کر دے گا اور تیری عمل ضائع کر دے گا۔ اب آبادی وقار، عبادت کے ساتھ ساتھ عقائد پہ پہرا دینا ازحد ضروری ہے، عقائد پہ پہرا دینا بہت ضروری ہے۔ حضرت بی بی عائشہ پاک فرماتی ہے جس نے ایمان اخلاص سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے اللہ تعالیٰ صغیرہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ صغیرہ میں نے اس لیے کہا کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں، صغیرہ عبادت و ریاضت سے معاف ہو جاتے ہیں جو اعتکاف بیٹھتا ہے۔ 1 دن کرے گا جو اعتکاف، سنیے ذرا کیا مزے کی بات ہے۔ اللہ کرے میری ملت کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں جمعرات کے دن درس قرآن دینا ہوتا ہے، درس حدیث دینا ہوتا ہے، دل پہ ہمیں ملال نہیں ہے، کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے، ہم تو کسی کے بٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں، کسی اور کے بٹھائے ہوئے تھوڑے بیٹھے ہیں، ہماری تو ڈیوٹی لگی ہم دے رہے ہیں، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ بندے مسجد سے بھاگتے ایسے ہیں، خدا کی قسم جو اپنی مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے وہ بیت المقدس کا دفاع کیسے کریں گے، وہ جہاد کے لیے کیسے جائیں گے؟ یہ ساری گمراہی اور ضلالت ہمارے دل سے بنتی ہے۔ جب دل پہ زنگ آلود دھبے لگ جائے پھر بندے کو اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، اس لیے کم سے کم 8 دن کے بعد تو تھوڑا سا ٹائم دیجیے۔ پھر علماء پہ ناراضگی ہوتی ہے، مولوی دستے کوئی نہیں ہے جی، نہ صدقے کے بارے دسیا نہ زکات کے بارے دسیا سارا کچھ ہی مولوی نے، خود بچتا پھرتا ہے، خود اکھاں نہیں ملاندہ نہیں ہے کہ میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے جی، میرے پاس اتنے پیسے نے، اتنا نظام ہے جی، بچوں زکات لے ادا ہو گئی تو سارا زکات لے ٹوٹ جائے گا، لیکن تمہیں دینا پائے گا، یہ تمہیں دینا پائے گا، فرض ہے، یہ کفر، یہ انکار کفر ہے۔ رب نے دیتا ہے تو شکر کر، تو کولوں دینا وہ دے دیتے بچوں دینا، کولوں دینا تیرے کو ہے کسی کھ بھی نہیں سی، ککھا میں چرول دے پسن بخت میرے، ککھو لکھ بڑھائے بھلا ہوئی، ایک پیسہ گماں دی وچ دل دل، پاؤں پکڑ اٹھائے بھلا ہوئی، سارا پتہ سردار مکیتیاں دا پردے ایبا میں پائے نہیں بھلا ہوئی۔ دینا تو دی بارگاہ چھوئے وہ دے دیتے جو دینا ہے۔ ایک دن جو اعتکاف کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا، 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا درجے میں۔ تو لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں حضور نے تلاش فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی آپ صدقہ فطر کی 2 حدیثیں سن کے اجازت، ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے، واجب فرض کے قریب ہوتا ہے، صدقہ فطر واجب ہے اور واجب فرض کے قریب ہوتا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ نے رزق دیا ہے، عزت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو فرمایا ابھی نارملی 340 یا 320 کے حساب سے، اس سے آگے پھر کشمش ہے اور چیزیں ہیں مہنگائی، لیکن آٹا اور دانہ کے حساب سے بھی
کام چل جائے تو بڑی مہربانی ہے، لیکن جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے وہ اپنے اس دیے کے مطابق صدقہ و فطر کریں گے، اپنی شان کے لائق کریں گے، پھر اللہ بھی اپنی شان کے لائق ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صدقہ فطر واجب ہے، یہ 320 ابھی نکالا ہے، 340 350 بھی ہے، لیکن 350 تک تو کم از کم بندے کو ادا کرنا چاہیے۔ نہیں آپ 2 بندے گھر میں ہو تو 2 بندوں کا کم از کم جو ہے 6 اور 700 کسی کے ہاتھ میں جائے، اسے پتہ تو لگے کچھ نہ کچھ مجھے ملا ہے۔ ٹھیک ہے، مہنگائی کے حساب سے ہوتا ہے نا، جدت آتی ہے، نظام سسٹم چینج ہوتا ہے، دور جدید آتا ہے، مہنگائی آتی ہے، اپس ڈاؤن، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جیسے بھی دن آئیں گے اس کے حساب سے سارا نظام چلے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدنی کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے مقرر فرمایا تاکہ فضول بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے۔ اکثر لوگ بڑے جملے بول جاتے ہیں نا روزہ رکھ کے، دکانوں پہ بیٹھے ہوئے بچوں کو، شاگردوں کو، تجار جو ہیں، تاجر کی جمع نا تجار، تو وہ تجار حضرات جو ہیں بیٹھے ہوئے اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسے جملے گاہکوں کے ساتھ بھی بولے جاتے ہیں۔ آج کل تو گاہک بھی عجیب ہے، بیچنے والا بھی عجیب ہے۔ کل میں نے ایک جگہ ایک بازار میں حاضر ہوا، لینے والے بھی عجیب تھے، دینے والے بھی عجیب تھے، نہ لینے والے میں نرمی ہے نہ دینے والے میں نرمی ہے۔ لینے والا بھی الٹی بات کرتا ہے، دینے والا کہتا ہے لینا لینا دفع ہو جاتا ہے، کہ تو اور جا کے لالا جو سر کھاتی کھلوتی ہے، کھانا کھلوتا ہے۔ ایسا طریقہ نہیں ہے سامان بیچنے کا۔ جب حضور بیچتے تھے تو بڑی محبت اور نرمی کے ساتھ فرماتے تھے یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا، اس میں ایسا ہے، وہ سب سے زیادہ منافع ہوتا تھا۔ آج کل کے بندے ہوتے مالٹے اور رکھتے ہیں، تھلے اور رکھتے ہیں۔ مسلمان میں کی دسا یار، وہ ملتان کے تراویاں پڑھ رہے سی، خبریں آ رہی ہیں کہ وہ باہر ڈاکو آئے مسجد جندرا کنڈی لا کے تو سارے نمازی لوٹ لے، تراویاں پڑھتے ہیں لوٹ لے، اگے تو سارے بندے ہوتے ہیں مرو تسی لٹنا نہیں، دفع ہو جاؤ اور پاسے، غیرت شرم کرو۔ اگے 5-4 بندے نے تراویح پڑھنے اور کنڈا لا کے ملتان انہوں نے اٹھا کے لے آتے 10 ہو جائے۔ مسجد کے اندر خبر چل رہی ہے کل سے، بیان کرتے ہوئے شرم آتی، کیا بیان کریں؟ ایسے ایسے ملتان کھلا رہے مسلمان، شرم و حیا نہیں آتی۔ کعبہ کو کس منہ سے جاؤ گے، غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ یہ 2 باتیں تھیں آج کے درس میں، اس کو اپنے دل میں جگہ دیجیے گا۔ جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، شاب نصاب غریب، مسکین اور قرضدار پہ یہ چیزیں لاگو نہیں ہوتی ہیں۔ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ کوشش کرے کہ اپنا صدقہ فطر ادا کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اعتکاف بیٹھنے کی، اور روزہ بھی ایک جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ صحیح معنوں میں جسم کی زکوٰۃ ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ جنت کا سوال بھی تو کرنا چاہیے نا اس کی بارگاہ میں۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، بلکہ وہ سبزی میں لینے گیا ہوں دکان سے، منڈی کے اندر، معاشرے میں رہتے ہیں، آپ سے بھی اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو کوشش کیجیے گا کہ کبھی اپنا ایمان نہ بیچیے گا۔ بچہ چھوٹا ہے، مجھ سے ٹیلی فون کے ساتھ اس نے ریڈی لگا رکھی ہے، بلکہ ایک اسپیشل بندہ آیا میرے جاننے والا تھا، اس وقوع کے بعد مجھے کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ مسجدوں میں بتایا کریں۔ میں نے کہا ہم تو بڑا بتاتے ہیں، بندے عمل نہیں کرتے، ہم کیا کریں؟ چھوٹا سا بچہ ہے، ماہ رمضان کے دن ہے، سبزی بیچ رہا ہے، جی سبزی بیچ رہا ہے تو میں وہاں سبزی لے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، ورنہ میں تو کوشش کرتا ہوں، میں تو مجاہد بندہ، میں بھی بھاگنے نہیں دیتا الحمدللہ۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ساز و سامان پورا میرے ساتھ ہوتا ہے، میرے بچے ساتھ تھے، میں سبزی لے رہا تھا، کوئی بندہ آیا نوجوان، اس نے اس بچے سے 1000 روپے کی سبزی لی، مختلف چیزیں لی ہیں، اور جاتے ہوئے 1000 دیا نہیں، 1000 کے ڈبل چینج لے کے گیا کہ میں نے تجھے 1000 دیا، مجھے 900 واپس دے۔ وہ 900 بھی لے گیا، 1000 کی سبزی بھی لے گیا۔ ابھی میں لے رہا تھا کہ چھوٹا بالکل چھوٹا بچہ، باپ ادھر لگا، وہ ادھر بیچارہ محنت کر رہا ہے، پتہ نہیں ساری دن میں اسے 1000 بچنا بھی تھا کہ نہیں بچنا تھا۔ وہ موٹر سائیکل پہ چلا گیا ہے، ابھی اس نے مجھے سودے کے لیے وہ مجھ سے کوئی 1000 یا 500 پکڑا تو یاد آ گیا ابا جی وہ بندہ مجھ سے 1000 کا سودا بھی لے گیا، 1000 بھی مجھ سے لے گیا۔ اور کیوں پھر آگے گالا شالا کٹا لا پہ بچے، میں کہا پتر تاسو کیا کری لا میں تو اپنا دھیان کسی اور سے۔ یعنی ماہ رمضان میں مسلمان ریڈی سے سبزی لینے کے لیے آیا ہے افطاری و سحری کے لیے، شاید جیسے ظالم نے کون سی افطاریاں کرنی چاہیے، وہ بچے سے پیسے بھی لے گیا، سبزی بھی لے گیا اور اس کے پیسے بھی لے گیا۔ کتنے دن وہ سبزی کھائے گا؟ آلو کتنے دن کھائے گا؟ آلو تھے، گوبھی تھی، کھیرے تھے، اور کیا ہوتا ہے؟ کتنے دن تو دوزخ اپنا بھرے گا؟ یہ کل کی بات ہے۔ بندے آ کے مجھے کہتے حضرت صاحب آپ بیان کریں، میں نے کہا ایسے ڈاکو چوراتے کہاں نصیب،
ایسے بے ایمان بے حیا بے شرم بغیرت آتے کائیں مسجد میں؟ جو آتے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتا ہے، امید ہے وہ ایسا نہیں کرتے. تو کسی کے ساتھ ایسا کرنے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوتا ہے. 1000 2000 کی بات نہیں ہے، کروڑوں بھی تمہارے سامنے پڑے ہو، تمہیں پتہ ہو ہم نے جان اللہ کو دے دی، لیکن لوگ نہیں کرتے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے انہیں. کسی کا موبائل گر جاتا ہے نہیں دیتے، پیسے گر جاتے ہیں نہیں دیتے، آئی ڈی کارڈ تک گر جاتا ہے نہیں دیتے. تو جب نظام سارا اس طرح ہے تو پھر ہمارا سسٹم کیسے سیدھا ہوگا؟ ہم تو کرتے بیان بتاتے. تو اس لیے آپ بھی چلو کم از کم جتنے اس معاشرے میں، اس محفل میں، اس محلے میں رہتے ہیں، کبھی ایسا ہو جائے تو آپ کو یاد بھی آ جائے. بزرگوں نے نا کسی سے قلم لے لی لکھنے کے لیے، وہ یاد آیا کہ میں نے فلاں بندے سے قلم لی تھی، بڑی دور کا سفر کر کے آ کے واپس اسے ایک قلم دینے کے لیے آیا، کہا یار سوری مجھے یاد نہیں تھا، ایک دن میں نظام لکھتے ہوئے تیری قلم بھی ساتھ لے گیا، حشر کے دن میں تیرا حساب کیسے دوں گا؟ یہ قلم کا میں حساب کیسے دوں گا؟ دعا اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ایک مرتبہ درود پڑھیے صلی